ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 سے آج آغاز کرنا ہے، آیت نمبر 16 سے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا جو ہے وہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تترکوا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ اللہ نے تو ابھی یہ دیکھا ہی نہیں، ابھی یہ جانچا ہی نہیں، پرکھا ہی نہیں ان لوگوں کو جو کہ تم میں سے جہاد کرتے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، جو نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول اور ولا رسولی اور اس کے رسول اور ولا المؤمنین اور اہل ایمان کے علاوہ ولیجہ، کسی کو بھی قلبی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ہم حسبتم ان تترکوا، یہ اس قسم کا جو اسلوب ہے یہ اور بھی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کہہ لیجیے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں اسی انداز سے، اسی لہجے میں قرآن میں یہ آیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 214 ہے، وہاں جو الفاظ تھے وہ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ٹھیک ہے، وہاں الفاظ یہ تھے۔ پھر سورہ آل عمران ہم نے پڑھی، اس سے اگلی ہی سورت تھی، وہ آیت نمبر 142 ہے کہ جس میں کہا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں اس صورت یعنی سورہ توبہ ہے جس کی آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یعنی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام، اس میں جب اس طرح ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ریپیٹیشن اصل میں ہمارے لیے اس لیے ہوتی ہے، یاد دہانی کا سبب بھی ہوتی ہے، اہمیت کا سبب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان آیات میں سے ہے کہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ یعنی ریپیٹ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بقرہ کی آیت نمبر بتا دیجیے گا پلیز۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جی 214 سر، آپ نے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 214 214 214 جی سر آل جی عمران کی، آل عمران 142 اور اس کی 16 ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو اسلوب اپنایا ہے وہ یہ اسلوب ہے کہ لوگوں کے گمان کے مطابق ایسا نہیں ہونے والا کہ آخرت میں ایک انسان جو ہے وہ محض اپنے گمان، اپنی جو ہے وہ خوش فہمی کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو اسی طرح سے رکھا ہے، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آخرت میں بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی رکھا، اور یعنی اسلوب کیا ہے، کیا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یعنی چھوڑ، یہ جو کہا نا تم نے گمان یہ کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی آخرت میں گویا پکڑ ہے۔ یعنی اس میں اگلی بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک انسان گویا اللہ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہے،
اس بنیاد پہ کہ اللہ نے دنیا میں اس پر یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ جہاد کرتے ہیں۔ اصل میں اس بات کو بھی ہم کئی دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان حقیقی جو کہ انسان کے دل میں پیوست ہوتا ہے، اس کا خارج میں نتیجہ ہر حال میں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں نکلنا لازم ہے۔ یعنی اگر ایمان سچا نہیں ہے تو جہاد برآمد نہیں ہوگا، اور ایمان سچا ہے، اس کی سچائی دیکھنی ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جہاد ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان کا نتیجہ عمل صالح، تو عمل صالح ہی کو یعنی جو اس کی وضاحت ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جو ہے وہ پھر جہاد کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پر کی وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور پھر یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی اور قلبی دوست بھی نہیں بناتے۔ یہ جو ولیجہ کا لفظ ہے نا، ولیجہ کا مطلب ہے دل کے اندر داخل ہو جانا، یعنی قلبی دوست، محبوب، یعنی ایک ایسا شخص، ایک ایسا بندہ کہ جس کے سامنے ایک انسان اپنے دلی راز بھی رکھ دے۔ ظاہر دیکھیں راز جو ہے نا وہ ہر ایک کے سامنے تو نہیں رکھے جاتے، بلکہ راز جو ہے وہ اکثر و بیشتر چھپائے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس سے انسان ہر طرح کا راز بھی شیئر کر دیتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کا دلی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دلی طور پر جو ہے وہ اس سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ولیجہ۔ ہم سورہ آل عمران کے اندر یہ پڑھ کر آئے تھے، وہاں ہم نے آیت نمبر 118 میں پڑھا تھا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا، یعنی اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا، اور وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ جہاں ایک طرف کھرے اور کھوٹے کے پہچان کرتے ہیں، اس کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خالص کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جو وصف نمایاں ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر دو دلی دوستی اور رازداری کا جو وصف ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے باہم ایک دوسرے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان سے بھی مراد منافق نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جہاد نہیں کرتے، مسلمان ہوتے ہوئے جہاد نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ منافقین بھی ہم جانتے ہیں کہ بسا اوقات جہاد میں ظاہراً تو شریک ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کا جرم کیا تھا؟ دوسری طرف جرم یہ تھا کہ وہ جو ولیجہ والی بات یہاں پر ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ جو دوستی تھی وہ ختم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کفار کے ساتھ یہ جو ہے وہ اپنی یہ والی دوستی دنیاوی مفاد کے تحت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے وہ جو نہیں لڑتے تھے، بلکہ یہ ایک خرابی تھی جو ان کے اندر تھی۔ تو جبکہ اہل ایمان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا، اہل ایمان پورے دل و جان کے ساتھ اللہ کے رسول اور جو مومنین ہیں، جو حقیقتاً اہل ایمان، ان کے دل جو ہے وہ ان کے ساتھ نہ صرف جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ولی ان کا جو تعلق ہوتا ہے دوستی کا، ٹھیک ہے، وہ انہی سے ہوتا ہے، اور پھر اسی سبب سے اور اسی طریقے کار سے وہ اللہ کی راہ میں، یعنی وہ جو ہم مقصد لوگ ہوا کرتے ہیں، پھر وہی ہیں کہ جو ایمان کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد کی حقیقت پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جس کو حزب اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر جو ہے وہ فرمایا۔ اور واللہ خبیر بما تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک انسان ظاہراً جہاد کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، ایک انسان ظاہراً اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تعلق رکھتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جہاد کرتا نظر آئے لیکن اصل میں اس کا مقصد کچھ اور ہو، اس کی نیت کچھ اور ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہم نے پڑھا تھا
کہ جب جو ہے منافقین کا جو طرز عمل ہے اہل ایمان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب جو ہے وہ اپنے شیاطین کی طرف جاتے ہیں یا مشرکین اور کفار کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ یقین دہانی دلاتے ہیں بھائی ہم تو آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا رویہ نہیں ہوتا، اہل ایمان کا رویہ خالص ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ اس آیت کے اندر بخوبی جو ہے وہ ہمارے سامنے الحمدللہ آ رہی ہے۔ کلیئر ہے جی؟ جی سر۔ جی، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم، اور مشرکین کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسهم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حب کر لیے گئے، ضائع ہو گئے، وفی النار هم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر اب جس چیز کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ مساجد اصل میں کس کا گھر ہے؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، مساجد کا تو اسٹیٹس یہ ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، توحید کا مرکز ہے، جبکہ قریش جو تھے وہ علی الاعلان جو ہے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے تو اس شرک کی انتہا ظاہراً بھی یوں کر رکھی تھی کہ 360 بت جو ہے وہ وہاں پر نصب کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر کے متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہیں خدمت کار، اور ہم ہیں اصل میں جو کہ بیت اللہ کو آباد کرنے والے، اور سارے انتظام حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، ان کا خیال ہم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ کرتے تھے، ظاہراً تو وہ یہ کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کیا کرتے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر نہ رہنے دیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے غیر کو اس میں شامل کیا، تو یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا کسی مسجد پر کوئی حق کیسے ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آج اسرائیل کی بات کرتے ہیں، آج ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں، تو میں بیت المقدس پر غاصبانہ قبضے کے اندر یہ دلیل اپنی جگہ بڑی اہم ہے کہ وہ حق ہی نہیں رکھتے اس مسجد پر، اللہ کے گھر پر، اس توحید کے مرکز پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نمائندہ امت ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے ان فیصلوں کو تسلیم ہی نہیں کیا جو کہ اللہ نے جو ہے وہ ان کو ان کے سامنے نازل کیا، اور یوں پہچانا انہوں نے اللہ کے رسول کو جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پھر نہ مانا۔ ان کی کتابوں کے اندر قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وضاحت موجود تھی، خوب جانتے تھے، لیکن پھر تسلیم نہ کیا۔ تو ایسے کسی کا کیسے حق ہو سکتا ہے ان جگہوں پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے ہوا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے مسجد اللہ کی شعائر میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان کا حق جو ہے وہ نہیں بنتا۔ بہرحال یہ جو قریش تھے ان کا بھی حق سلب ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور پھر اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگلی بات، یعنی یہ جو تم ظاہراً حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، یہ جو حاجیوں کے تم نے جو ہے آرام کا، آسائش کا، ہر چیز کا خیال رکھا ہوا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی نفع دینے والی شے ہے، یہ جو کفر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کفر کی گواہی تم نے اپنے اوپر دے دی ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، یعنی تم جو خود کفر کی گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہوئے ہو، تو اب تمہارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اولئک حبطت اعمالہم، تمہارے سارے اعمال ضائع۔ یعنی کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ہر طرح کے نیک عمل کو، جو دیکھنے میں نیک نظر آتا ہو، اگر صحیح نیت پر اور اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے جیسے مسلمان اختیار کرتا ہے، بندہ مومن اختیار کرتا ہے، تو اللہ قبول کرے، وہی اگر ایک کافر اس کو اختیار کرے اسی طرح سے اختیار کرے ظاہر میں، مگر اس کی جو ہے وہ یہ چیزیں مس کر دے کہ وہ اللہ کی وہ مانتا نہ ہو، یا وہ جو خرابی ہیں، تو پھر اس اعتبار سے یہ کفر اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ملٹی پلائڈ بائی 0 کر دیتا ہے ہر دوسری شے، ٹھیک ہے، ہر دوسری شے۔ تو یہ جو بعض اوقات ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ کفار کا آخرت میں ان کو اجر ملنا چاہیے،
یعنی یہ جو بسا اوقات لبرلز کے اندر، سیکولرز کے اندر یہ سوچ آتی ہے کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی، یا ایتھیسٹ کے اندر کہ جی یہ زیرو ہو جائے گا، وہ زیرو اس لیے ہو جائے گا کہ جو شخص کفر کرتا ہے، جس نے اتنی بڑی حقیقت کو اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو اس کے باقی سارے نامہ اعمال کا معاملہ ملٹی پلائڈ بائی زیرو ہے، ٹھیک ہے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ پھر آگ میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سر یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی ہمارے لیے یہ کیا سبق ہے؟ سر، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس کو تفصیلاً دیکھا ہوا ہے کہ شرک صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو بتوں کو سجدہ کر دینا یا 360 بت رکھ دینا۔ آج کے دور کا شرک مادہ پرستی ہے، آج کے دور کا شرک وطنیت پرستی ہے، تو آج کے دور کے شرک کو سمجھ کے اس سے بچنا یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ وگرنہ اس شرک کے اندر بھی اگر ہم ملوث رہیں گے تو پھر خطرناک ہے مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان کے لیے پھر آگ تیار ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں۔ کلیئر ہے جی؟ ہاں جی سر۔ جی، جہاں تک ان کی بات ہے تو کفر پر شہادت کی وہ کئی مثالیں ان کی سامنے ہیں ہمارے۔ مثال کے طور پر وہ جیسے میں نے کہا 360 کے بتوں کا نصب کیا جانا، پھر وہ جو انہوں نے کعبہ کی دیواروں پر جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھی، پھر یہ کہ وہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی صورتیں بنا کر ان کے ہاتھ میں فال کے تیر پکڑاتے تھے، وہ یعنی یہ سارے کام کیا کرتے تھے نا، ان کی عبادت کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، ان بتوں کی عبادت کرنا، پھر انتہائی بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے اس صورت میں کہ بالکل برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنا گویا سمجھتے تھے کہ بڑی کوئی جو ہے وہ اللہ کی خدمت ہو رہی ہے۔ پھر نماز میں جو ان کی خود ساختہ نماز تھی، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، یہ ساری چیزیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد میں وہ یہ سارے کام کرتے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرکین کا وہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے۔ اللہ نے تو مسجدیں اسی لیے بنائی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے یہاں ایک نہایت جس کو کہتے ہیں نا ایک لطیف قسم کا، نفیس قسم کا نقطہ بھی جو نکالا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا ہے، جیسے کہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ٹھیک ہے، بخاری میں یہ ایک روایت ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ یہ یعنی سمجھنے کی بات یہ کہ پوری دنیا گویا اصل میں مسلمانوں کے اختیار میں ہونی چاہیے، اس پر قبضہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، کفار کو کہیں پہ بھی اس میں سلطنت حاصل نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کا حق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ وہ اختلاف ہے کہ کوئی نسلی اختلاف ہے یا وہ کوئی شودر اور ہم برہمن ہیں، ہم کوئی اعلیٰ ذات ہیں اور وہ کوئی کمتر ہیں، یہ نہیں، بلکہ اگر وہ آج اسلام قبول کر لیں تو ان کا حق بھی وہی ہے جو کہ ہمارا حق ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم آج ایمان لاتے ہو، ہم تو تم سے 100 سال پہلے ایمان لائے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جب پوری کرۂ ارض پر اگر کسی کا حق ہے تو مسلمانوں ہی کا حق۔ کلیئر ہوگی بات ہے؟ جی کلیئر ہے؟ جی جی، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ فرمایا یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں، یعنی وہ پہلے والے حقدار نہیں ہیں جو کفر پر جنہوں نے شہادت دے رکھی ہے، بلکہ اللہ کی مساجد کے حقدار تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو آباد کرتے ہیں مسجد کو اس صورت میں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، ولم یخشى الا اللہ فعسى، اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین،
تو امید ہے کہ یہی لوگ جو ہے پھر راہ یاب ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں مسجد کے آباد کرنے میں مساجد کی تعمیر ہوا کرتی ہے، اس میں نمازوں کے لیے آنا، اس کی صفائی ستھرائی، روشنی، مرمت، نگرانی، یہ ساری چیزیں ظاہراً یہ بھی چیزیں شامل ہیں. لیکن خصوصی طور پر جو چیز اس میں شامل ہے وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر کیا، جس سے کسی بھی مسجد کو خالی نہیں ہونا چاہیے. وہ پہلی والی چیزوں میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، کوئی مرمت ہے، نگرانی ہے، کوئی بھی، لیکن ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمبر ایک، جس کو یہاں پر کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان. یہ پہلی شرط ہے مساجد پر حق رکھنے کی. اور پھر اسی کا نتیجہ جو ظاہری طور پر مساجد میں نکلا کرتا ہے، ایمان کی شہادت کیسے دی جائے گی، کیسے پتا چلے گا کہ آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی وضاحت ہوگی نماز کے قیام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی. اور پھر چوتھی چیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی کی خشیت نہ ہو، خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو. جبکہ ہم مشرکین کو ان کمپیریزن جب انہی صفات میں لا کر کھڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا وہ سب کی سب ان صفات سے عاری نظر آتے ہیں. نہ وہ ایمان لانے پر تیار ہیں اللہ اور یوم آخرت پر، جیسے کہ ایمان لانے کا اللہ نے کہا ہے. ظاہر ہے رسول کی بات اسی میں آ جائے گی. رسول کے اوپر ایمان لائے بغیر آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی وہ حقیقت کیسے پا سکتے ہیں جو کہ اصل میں وہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز نماز کے حوالے سے تو خصوصاً جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھایا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تب بھی رسول، یعنی آپ دیکھیں ان بٹوین وہ والی بات، رسول والی بات یہاں پر پکی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس میں جو ہے یہ جو چیزیں ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری وہ صفات ہیں جس سے کفار عاری نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ پھر اس سے آگے بڑھ کر مساجد کی تعمیر ہو، اس کی آباد کاری ہو، اس کا ادب و احترام ہو، تو ظاہر ہے یہ عمل میں پھر بہت اس کا اپنی جگہ پر درجہ ہے. مثال کے طور پر بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جنت میں گھر کی ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے، ظاہر ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہوا. اور اسی طرح سے مساجد ہی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام بلاد، تمام جو جگہیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ محبوب ان کی مسجدیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بلاد یعنی وہ ساری جگہیں جو اللہ کے ہاں سب سے ناپسند ہیں وہ بازار ہیں. تو آپ نوٹ کیجئے نا، بازار میں جا کر انسان غفلت کا عام طور پر شکار ہوتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کی کیفیت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے عام طور پر. نماز کے قیام سے بسا اوقات جو ہے وہ انسان اس سے غافل رہتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے میں جو ہے بعض دفعہ کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ وہاں پر وہ خرچ کرتا ہے کسی دوسری مقصد کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس اعتبار سے تو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو حرام ٹھہرایا کہ وہ بازاروں میں نہیں جائے، بس جائے لیکن یہ کہ اپنا مقصد پورا کرے اور وہاں سے نکلے. اور اہل ایمان کا تو شیوا یہ بھی ہے کہ ان کا گویا دل جو ہے وہ مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر خواتین کی اگر ہم بات دیکھیں تو خواتین کے لیے بھی یہاں پر ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اول تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں جو مسجدیں ہونی چاہیے اس میں خواتین کے لیے بھی بندوبست ہونا چاہیے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھنے آنا چاہیں تو وہ نماز پڑھنے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز ہے کہ گھر کے اندر کوئی سجدہ گاہ بنا لیں، گھر کے اندر کوئی حصہ مخصوص کر لیں، کوئی جگہ مخصوص کر لیں خواتین
کہ جو نماز کے لیے ہے تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے پھر یہ لوگ ہوں گے جو کہ ان صفات کے سے متصف ہیں. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو جو ہے وہ آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں. فرمایا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی وہی بات کہ جو مشرکین مکہ جو ہے اس بات پر تو بہت نازاں تھے کہ انہوں نے بیت اللہ کو آباد کر رکھا ہے اور وہ حاجیوں کو پانی پلانے جیسا کار خیر جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ان امور میں یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جہاد فی سبیل اللہ نہ کرنا، تو یہ کیا سارا کچھ برابر ہے؟ نہیں، برابر نہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں نیکی کے تصور میں جہاد نہیں ہوتا. ہمارے ہاں نیکی کے تصور میں بعض لوگ ہوتے ہیں بس مسجدوں کی تزئین و آرائش، مسجدوں پہ پیسہ لگانا، یہ وہ، بس اتنی ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی کے حوالے سے جو ہے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، جبکہ ان کے اندر وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ ان آیات میں پایا جاتا ہے. تو ہم ان پر مشرک ہونے کا، کافر ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈرنا چاہیے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس بیلنس کو کریٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، وہ بیلنس جو کریٹ کیا ہے وہ یہاں پر بتایا ہے، جو اصل ہے اس کی وضاحت ہوئی ہے یہاں پر. ورنہ تو حقیقت بات تو یہ ہے نا کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بیت اللہ سے زیادہ کوئی یعنی نمازیں پڑھنے کا، یہ تو رسول نے خود فرمایا نا کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ جی سر. جی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جہاد کیا، رسول نے یہ جب ساری ایکٹیویٹی کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جگہ ہی چھوڑنی پڑ گئی، مکہ ہی سے ہجرت کرنی پڑ گئی. یہاں تک کہ مکہ پر میں پابندی لگ گئی کہ آپ بیت اللہ نہیں آ سکتے. تو آپ نے کس چیز کو پسند کیا؟ اس جہاد کو پسند کیا. یہ ہے دین کا بیلنس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رسول نے ایک ہی حج کیا، یعنی مدینہ جب آئے ہیں تو وہ ہم جانتے ہیں سن 10 کا حج ہے جو رسول نے کیا، اور اس کے بعد بھی رسول اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ پھر مدینہ میں گزاری ہے، ورنہ پھر رکتے نا. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، پھر تو یہ ہوتا نا کہ مکہ جب فتح ہوا تھا تو رسول ادھر دوبارہ شفٹ ہو جاتے، کیونکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے بھائی، وہ اب تو ادھر ہی رہنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں. یہ وہ بیلنس ہے جو کہ یہ آیات ہمیں سمجھاتی ہیں کہ اگر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم چیزوں کو اصل میں سمجھ نہیں سکیں گے. کلیئر ہے جی؟ بعض اوقات ہم جذباتی طور پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت وہ نہیں ہوتی. وہ حقیقت یہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے. ان حقیقتوں کے تحت چیزوں کو پریورٹی دے کر، چیزوں کو سمجھ کر اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہوا کرتی. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ ان کا جو درجہ ہے وہ بہت عظیم ہے اللہ کے ہاں. اعظم، سب سے بڑا درجہ. اعظم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ایک ہے عظیم، ایک ہے اعظم، افعلو کے بدل. سب سے بڑا درجہ جو اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے، وہ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے.
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں، اسلوب حصر ہے، کہ جو اپنی مراد کو یعنی کامیاب ہونے والے، مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیاب ہونے والے۔ اور صحابہ کرام نے تو آپ دیکھیں نا بالفعل وہ جو ہجرت کی ہے، یعنی اپنے دین کی خاطر اور اپنے جان و مال کو کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو چھوڑا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا صرف جو ہے وہ دین کی خاطر اس جگہ کو چھوڑا ہے، کوئی دنیاوی مفاد اور مقصد نہیں تھا جس کے تحت مکہ کو چھوڑا جاتا، بلکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو اس کی فضیلت کے اعتبار سے بات رکھی ہے تو اس بنیاد پہ بھی ہے کہ انسان جو ہے رک سکتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر وہ جہاد کیا اپنی جانوں سے اور مالوں سے، اور اپنے گھر باروں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ ان کی تو آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے، والدین چھوڑیں سارا، یہاں تک کہ آزمائشیں بھی ہوئی ہیں کہ خود اہل ایمان میں بھی، یعنی اب جو ہے وہ میاں بیوی بچہ نکلے ہیں تو پتہ چلا کہ شوہر کو جو ہے وہ پکڑ لیا کفار نے کہ ہم ان کو تو جانے نہیں دیتے، اور بچے کو لے لیا ننیال والوں نے، اور وہ تنہ تنہا خاتون نکل پڑی ہے ہجرت کے لیے۔ تو یہاں تک کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس آیت میں پھر مہاجرین کی بہت بڑی فضیلت ہے جو ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہے جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ہمیں بھی ظاہر ہے رستہ تو ہمارے پاس بھی یہی ہے۔ ہجرت کس چیز کا نام ہے؟ ہجرت کو ایک اور حدیث میں یوں بھی واضح کیا گیا کہ جو انسان اپنی یعنی ہجرت اس چیز کا نام ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے انسان اس سے ہجرت اختیار ہے، اس کو یعنی اللہ کی بتائی ہوئی بات، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس سے روکا ہے اس سے رک جائے، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا ایک بنیادی مفہوم یہ بھی ہے، ایک اس کی چوٹی ہے، اس کی چوٹی یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا گھر بار مال سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ گویا اللہ کی خاطر کہ وہاں اس کے لیے جو ہے وہ ممکن نہ ہو اس جہاد کو کرنا، اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا نہ کر سکنا، اس صورت میں تو وہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی بنیادی فارم یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی چیز اس کے یعنی آپ سمجھیں کہ نفسانی خواہشات کے خلاف جب وہ کھڑا ہوتا ہے یہ ہجرت ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کی قربانی دینا یہ ہجرت ہے۔ اور پھر یہ کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے ہوئے اپنی جانوں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اور انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان باغات کی، ان جنتوں کی کہ جن کے اندر اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی یہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور مالوں سے، نہ صرف یہ کہ کامیاب ہونے والے ہیں بلکہ یہی وہ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے سزاوار ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گویا اللہ کی طرف سے خود خوشخبری دی جا رہی ہے کہ میری رحمت تم پر ہے، میری جنت تمہارے لیے ہے۔ اس حوالے سے بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے اور انسان کو جو ہے وہ بہرحال کوشش کرتے رہنا چاہیے اللہ کے لیے اور ان جنتوں کے لیے، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی آج ضرورت ہے، تبھی جو ہے وہ ہمارا ایمان درست ہے اور تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہونے کی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو سم اپ کیا ہے بڑی خوبصورت آیت اگلی جو آ رہی ہے، وہاں فرمایا نعیم مقیم، یعنی وہ جو نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ بھی جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یقینا اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ اس یہ اجر جو ہے وہ یعنی اللہ کے پاس بہترین ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے پیش نظر جب صحابہ کرام ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے زندگی میں ہر چیز قربان کر دینے کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو سکا۔ آج ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ یہ آیات ہمارے سامنے ہوتی ہی نہیں ہے، یا ان کی حقیقت ہمارے دلوں میں کھبی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب ہوتی نہیں ہے تو پھر ہم دنیا ہی پر جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، دنیا ہی پر ریج جاتے ہیں، دنیا ہی کی لالچ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں
تو دنیا میں تو ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے اس اللہ کی رضا کی خاطر، اور اس کے لیے جو ہے وہ تن من دھن لگا کر بندہ مومن جو ہے وہ گویا ہر چیز، یعنی آپ دیکھیں نا کیا اولاد، کیا اسماعیل علیہ السلام بہت ہی پیاری اولاد نہیں تھے حضرت ابراہیم کے؟ ان کے گلے پر چھری رکھ دی جاتی ہے، وہ فیملی جس کے لیے جو ہے وہ ایک انسان شب و روز آج جو ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اس کو بے آب و گیا وادی غیر ذی زرعین کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ میں چھلانگ مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو گزری ہے اس میں دیکھیں کس کس قسم کی آزمائشیں ہیں جو کہ ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہمیں کھڑی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو اگر انسان کے چیز سامنے رہے تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی پھر تیار ہو جاتا ہے، اور دی ہیں لوگوں نے۔ یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پروون نہیں ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس کی خاطر انسانوں میں وہ جلیل القدر اصحاب رسول صاحب ایمان لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اس حقیقت کو ثابت کر کے دکھایا ہے، اور تا قیامت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر ان کو جس طرح سے عزت سے جو ہے وہ نوازا۔ سر جی جی سر یہ جو ہجرت کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کو ہم آج کے سینیریو میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ جو بار بار اہل غزہ کو ڈسپلیس کرتے ہیں یہاں سے وہاں، اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ماں اکیلی ہجرت کر گئی اور بچہ ننیال نے رکھا اور خاوند کو شہید کر دیا گیا، جی تو یہ صورتحال تو ابھی بھی پیش آ رہی ہے ان کو۔ دیکھیں اس میں کلیئرٹی رکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو واضح رکھیں۔ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو جانا اور اس کے اگینسٹ کوئی کام کر لینا یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا ہر حالت میں، اس کا اپنا درجہ ہے، جہاد ہے اس کا اپنا درجہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا نا کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جو شرط اسلام قرار دیتا ہے وہ ہے اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی، اس کلیکٹیو ایفرٹ کے نتیجے میں اگر امیر وقت، یعنی وہ جو اس جماعت کا امیر ہے، اس تحریک کا امیر ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ جب اس چیز کی جو ہے وہ گویا اس چیز کا تقاضا بنے گا اور پھر اس کے تحت یہ معاملہ ہوگا تب تو یہ ممکن ہے، یا ایک انسان جو ہے وہ ذاتی طور پر آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے کسی ایسی جگہ پر وہ چلا گیا ہے کہ جہاں پر اس کی دین کی بنیادی چیزیں پوری کرنا ہی اس کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے، تو اب ایسی جگہوں سے تو ظاہر ہے ہجرت۔ لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہ صرف جذباتی اینک لگا کے ہر چیز پر اس چیز کو چسپاں کر کے اس کام کو کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہجرت کے لیے بھی دیکھیں ایک وقت لگا تھا،